وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور اللہ کے لیے ہے علم غیب آسمانوں کا اور زمین کا۔ یہ دراصل جواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس اعتراض کا کہ آپ جس قیامت کی ہمیں خبر دیتے ہیں اس قیامت کے بارے میں ہمیں یہ بتائیے قیامت کب آئے گی۔ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اپنے علم میں رکھی ہیں جن کا تعلق انسان کے حساب کتاب سے ہے۔ ویسے بہت سی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں رکھی ہیں، لوح محفوظ میں ہیں، لیکن انسان کے حساب کتاب کا تعلق ہے موت سے اور قیامت سے۔ دونوں چیزیں اللہ نے کسی کو نہیں بتائیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ نہ بتانا اللہ کا اتنا فضل ہے، اللہ کا اتنا احسان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو موت کا وقت بتا دیتے یا انسانوں کو موت کا وقت معلوم ہوتا تو اس دنیا میں زندگی انسان کے لیے موت بن جاتی۔ کوئی انسان دنیا میں زندہ نہ رہ سکتا۔ ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک لسٹ تیار ہوتی کہ کل فلاں نے مرنا ہے، پرسوں فلاں عزیز نے مرنا ہے، بہن نے مرنا ہے، بھائی نے مرنا ہے، باپ نے مرنا ہے، بیٹے نے مرنا ہے، فلاں دن میری موت آنے والی ہے۔ اگر یہ اللہ بتا دیتے تو دنیا کا یہ کاروبار چل ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ایک دن کے بعد انسان کی موت آنے والی ہوتی ہے تو ایک دن پہلے بھی انسان کو علم نہیں ہوتا کہ میں نے مرنا ہے۔ اور یہی معاملہ قیامت کا ہے۔ قیامت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم نہیں دیا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں دیا۔ قیامت کی علامات تو بتا دیں کہ قیامت کے قریب کے زمانے میں یہ واقعات ہوں گے، لیکن بالضبط قیامت آئے گی کب، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے کہ آپ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، لیکن اصل معاملہ اس کے وقت کا نہیں ہے کہ آپ کو معلوم ہو۔ اصل بات تو یہ ہے کہ قیامت کی تیاری کیا کی ہے تم لوگوں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ جب پوچھتے تھے، کافروں کا پوچھنا تو استہزاء کے طور پہ تھا، مزاح کے طور پہ تھا، لیکن جب مسلمانوں میں سے کوئی پوچھتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہی جواب دیتے کہ تم نے کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے۔ جب انسان کی موت آ گئی، انسان کی قیامت آ گئی، لہذا اصل چیز جو ہے وہ موت کا وقت معلوم کرنا نہیں ہے یا قیامت کا وقت معلوم کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تیاری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ غیب کا معاملہ ہے، قیامت کب آئے گی، اور غیب کے بارے میں اللہ خوب جانتے ہیں، آسمانوں کے غیب اور زمین کے غیب۔ اللہ کو تو معلوم ہے قیامت کب آئے گی، اور جب قیامت لانی ہے تو اللہ تعالیٰ کو قیامت لاتے ہوئے کچھ دیر نہیں لگے گی۔ آگے فرمایا کہ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب۔ وما امر الساعۃ، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے، اور نہیں ہے معاملہ قیامت کا۔ وما امر الساعۃ، اور نہیں معاملہ قیامت کا، الا مگر کلمح البصر، گویا کہ جھپکنا آنکھ کا، گویا جھپکنا آنکھ کا۔ لمحہ کسے کہتے ہیں؟ لمحہ تو اردو کا لفظ ہے، بڑا عام استعمال ہوتا ہے، بھئی ایک لمحہ کے لیے انتظار کیجئے۔ ایک لمحہ سے مراد ہوتا ہے بس آنکھ، دزدیدہ آنکھ سے کسی کو دیکھنا یا آنکھ کی جھپک مارنا، یہ ہے لمحہ۔ وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا کہ بس ایک آنکھ کے جھپکنے کا وقت لگے گا قیامت قائم ہوتے ہوئے۔ جتنا وقت تمہیں آنکھ کے جھپکنے میں لگتا ہے اتنی دیر میں قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت کے لیے کوئی بڑی نشانی یا بڑے علامات یا بڑے آثار تمہیں نظر نہیں آئیں گے۔ بارش نے برسنا ہے تو آسمان پہ بادل آ جاتے ہیں، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، موسم بڑا خوشگوار ہو جاتا ہے، انسان سمجھ لیتا ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے۔ قیامت کے لیے ایسے کوئی آثار نہیں ہوں گے کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اب آنے والی ہے قیامت یا اب آئی کہ آئی۔
قیامت اس طرح اچانک آئے گی کہ لوگ اپنے کام کاج میں مشغول ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اونٹنی کا دودھ دو رہا ہوگا اور دودھ مکمل طور پہ نہیں دو پایا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی اور وہیں بیٹھے کا بیٹھا رہ جائے گا۔ جو آدمی کھانا کھا رہا ہے وہ لقمہ منہ تک نہیں لے جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ جو آدمی خرید و فروخت کر رہا ہے وہ خرید و فروخت مکمل نہیں کر پائے گا، قیامت آ جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ قیامت کا معاملہ جو ہے وہ اتنا اچانک ہوگا کہ آنکھ کے جھپکنے کے برابر اس کو وقت لگے گا۔ او ہوا اقرب، او یا ہوا اقرب، قیامت کا معاملہ تو اس سے بھی کم تر وقت میں ہو جائے گا۔ جتنا وقت ہمیں آنکھ جھپکنے میں لگتا ہے، قیامت قائم کرنے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا وقت بھی نہیں لگے گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معاملہ ہے، اربوں نہیں کھربوں انسان ہوں گے۔ اصل میں ہمارے چونکہ مشاہدات ایسے ہیں یا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا رکھا ہے کہ ہماری عقل سوچ ہی نہیں پاتی کہ فی الواقع ایسا ہو جائے گا۔ بچہ 8 مہینے تک 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اس کی پیدائش ہوتی ہے، پھر اس کی پرورش کی جاتی ہے، اس کی نگہداشت کی جاتی ہے، آہستہ آہستہ وہ بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، اور یہ ایک گریجول پروسیس ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ اب ہمارا ذہن تو یہی سوچتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کو اسی طرح گریجول طریقے سے ہونا چاہیے۔ مکان بنانا ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے، پہلے پیسے جمع کرنے ہیں، پھر معمار تیار کرنے ہیں، مزدور لینے ہیں، پھر اینٹیں لینی ہیں، سیمنٹ لینا ہے۔ یہ کام کرتے کئی مہینے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ انسان جیسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی کام کرتے دیر نہیں لگتی، کن فیکون، میں کن کہتا ہوں کام ہو جاتا ہے، اور اسی کن سے ساری دنیا کے انسان دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ایک لمحے کی دیر بھی نہیں لگے گی، ایک لمحہ جو ہے وہ بھی اس کے لیے زیادہ ہے۔ او ہوا اقرب، یا اس سے بھی کم وقت میں قیامت قائم ہو جائے گی، سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کافروں کے اس اعتراض کا کہ اگر قیامت آنی ہے تو کب آئے گی؟ اللہ نے فرمایا کہ تم اس کے آنے کا فکر نہ کرو، کیسے آئے گی، کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میں کرنے والا ہوں، تم اس کے لیے تیاری کرو اگر کر سکتے ہو تو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، واللہ وہ اللہ ہی ہے، چونکہ قیامت کا ظہور جو ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہوگا، لہذا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بعض قدرتوں کے نمونے جو اس دنیا میں ہیں وہ ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ اگر تم اس کو میری قدرت کا مظہر سمجھتے ہو تو پھر اس بات پہ بھی ایمان لے آؤ کہ قیامت قائم کرنے پہ بھی میں قادر ہوں۔ ایک چھوٹی سی مثال اللہ دیتے ہیں، اور وہ مثال یہ ہے واللہ اخرجکم، وہ اللہ ہی ہے۔ اخرجہ کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اخرجہ کا معنی اس نے نکالا، اور خرجہ وہ خود نکلا۔ نازلہ وہ نازل ہوا، انزلہ کسی دوسرے کو نازل کیا، داخلہ خود داخل ہوا، اور ادخلہ کسی دوسرے کو داخل کیا، خرجہ خود نکلا، اخرجہ کسی دوسرے کو نکالا۔ اللہ تعالیٰ نے نکالا تم کو من بطون امہاتکم، بطون کا واحد، بطن کا معنی پیٹ، نکالا تم کو کہاں سے؟ پیٹوں میں سے، امہاتکم تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، اللہ نے تم کو نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ لا تعلمون شیئا، دوسری قدرت یہ ہے کہ جب تم نکلے تھے ماں کے پیٹ سے
لا تعلمون کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی ہے. نہیں تم جانتے تھے شیئن کچھ بھی. جب تم ماں کی پیٹ سے نکلے تھے تو عالم فاضل بن کے نہیں نکلے تھے. ماں کے پیٹ سے انجینئر ڈاکٹر بن کے نہیں نکلے تھے. جب تم ماں کے پیٹ سے نکلے تھے تو تم بالکل لا علم تھے، ہر چیز سے بے خبر تھے، غافل تھے. اور اللہ کی قدرت کا مظہر یہ ہے جعل لکم السمع والابصار والافئدہ. جعل کون سا فعل ہے؟ جعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ. جعل اس نے بنایا، لکم واسطے تمہارے. جب تم ماں کے پیٹ سے نکلے تھے اس چھوٹے سے ماڈل میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھ دیا؟ اللہ فرماتے ہیں سمع، قوت سماعت رکھ دی اس میں، والابصار اور قوت بصارت رکھ دی، والافئدہ اور سوچنے والا دل رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے دیے تم کو کان اور آنکھیں اور دل. حصول علم کے لیے یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں کہ انسان اپنی ماں کے پیٹ سے لا علم نکلتا ہے، جاہل نکلتا ہے، اور پھر ان تین چیزوں کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے. اور بعض اوقات تو یوں بھی ہوتا ہے ان میں سے اگر ایک چیز نہ ہو تو دوسری چیز سے انسان علم حاصل کر لیتا ہے. سب سے زیادہ جو چیز علم حاصل کرنے میں کام آتی ہے وہ انسان کی سماعت ہے. کتنے انسان ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن محض سننے سے، تقریریں سننے سے، خطبے سننے سے، دوسروں کے وعظ اور نصیحت سننے سے علم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن نہ کتاب پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں. قوت سماعت سے عالم فاضل بن جاتے ہیں. بعض لوگ ویسے نابینا ہوتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود علم کا سمندر ہوتے ہیں قوت سماعت کی وجہ سے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت اور اپنی قدرت کے طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری قدرت کا مظہر ہے انسان بذات خود. جب انسان ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو کچھ لکھا پڑھا نہیں ہوتا، کوئی چیز نہیں جانتا، لیکن ہم نے اس کو تین ذریعے دے دیے جو حصول علم کے لیے استعمال ہوتے ہیں: انسان کی سماعت، انسان کی بصارت اور انسان کا دل. انسان دیکھ کے بہت سا علم حاصل کرتا ہے، پڑھ کے اور دیکھ کے، جس کے لیے انسان نظر استعمال کرتا ہے. اور سماعت اور بصارت، ان دونوں کے استعمال کے بعد انسان غور و فکر کرتا ہے، سوچ بچار کرتا ہے اور پھر علم حاصل کرتا ہے یا ہدایت حاصل کرتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری قدرت کا مظہر ہے کہ دیکھو تم ماں کے پیٹ سے پیدا کیسے ہوئے تھے. تمہیں کوئی چیز معلوم نہ تھی، تم بے خبر تھے، لیکن ہم نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں، دل دیا، اور ان تین چیزوں سے تم نے علم حاصل کیا. اور علم حاصل کرنے کے بعد انسان ترقی کی بلندیوں پہ پہنچ گیا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح تم اپنی ماں کے پیٹ سے بے علم اور جاہل پیدا ہوئے تھے، اور اس کے بعد کان کے ذریعے جو میں نے دیا، آنکھ کے ذریعے جو میں نے دی، دل کے ذریعے جو میں نے دیا تمہیں، تم عالم فاضل بن گئے تو اللہ کا شکر ادا کرتے کہ یا اللہ تیری دی ہوئی نعمتوں سے ہم عالم فاضل بنے ہیں، تیری دی ہوئی نعمتوں سے ہم نے علم حاصل کیا، تیری دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے ہم نے ترقی کی. لیکن اللہ فرماتے ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. شکر گزار بننے سے مراد یہ ہے کہ تم اس کان کو اس کام کے لیے استعمال کرو جس کام کے لیے اللہ چاہتا ہے. وہ چیزیں سنو جو اللہ سنانا چاہتا ہے. یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ جہان بھر کی انسان باتیں سنے، سارا دن انسان زبان چرب چرب کرتا رہے اور سنتا رہے، اور اللہ کی بات سننے کے لیے وقت نہ ہو انسان کے پاس.
انسان ساری دنیا کی چیزیں دیکھتا پھرے، سیر و سیاحت کرتا پھرے، لیکن جو چیز اللہ دکھانا چاہتا ہے، جو چیز اللہ پڑھانا چاہتا ہے، وہ پڑھنے کے لیے انسان تیار نہ ہو آنکھوں سے۔ انسان اپنے گھر کے سارے معاملات کے لیے سوچ بچار کرتا رہے، غور و فکر کرتا رہے، لیکن جس چیز کے بارے میں اللہ دعوت دیتے ہیں کہ ان باتوں پہ سوچ و بچار کرو، غور و فکر کرو، ان باتوں پہ انسان سوچ و بچار نہ کرے تو یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں انسان کو، یہ ان نعمتوں کی ناشکری ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ان نعمتوں کو اسی طریقے پہ استعمال کیا جائے جس طریقے پہ اللہ استعمال کروانا چاہتے ہیں۔ نہیں کریں گے، اللہ حساب لے لیں گے، اور حساب لینے سے پہلے بھی اگر کوئی اللہ کی ایسی نافرمانی کر گزریں گے جس پہ اللہ کا غضب بھڑک اٹھے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی واپس لے سکتے ہیں سب کچھ۔ کان واپس لے سکتے ہیں، آنکھیں واپس لے سکتے ہیں، دل واپس لے سکتے ہیں، جب چاہیں جتنا چاہیں واپس لے سکتے ہیں۔ 40-50 سال کے بعد انسان کہتا ہے جی میری آنکھیں یا میری نظر کمزور ہونے لگی ہے، جس نے دی تھیں وہی لے بھی لیتا ہے۔ قوت سماعت بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن انسان کی قوت سماعت آہستہ آہستہ عمر کے ساتھ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جو دینے والا ہے وہ لینے والا بھی ہے، لہذا فرمایا کہ ان چیزوں کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتے رہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے اللہ اپنی نعمتوں میں اور بھی اضافہ کرے گا۔ ولئن کفرتم، اور اگر اللہ کی ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، تو پھر یاد رکھو میری پکڑ اور میری سزا بڑی سخت ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک اور مظہر بتایا ہے، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم یروا الی الطیر، علم کیا نہیں، استفہام کا ہے، لم نافیہ ہے، یروا مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ الم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ دیکھا نہیں سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ غور نہیں کیا۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ کیا انہوں نے سوچ و بچار نہیں کی؟ الی الطیر، پرندے کی طرف۔ طیر کسے کہتے ہیں؟ پرندے کو۔ کیا لوگوں نے پرندے کی طرف غور نہیں کیا جو یہ قیامت کے ہونے پہ تعجب کا اظہار کرتے ہیں قیامت کیسے آئے گی؟ کیا انہوں نے کبھی پرندوں کو اڑتے نہیں دیکھا؟ پرندوں کے بارے میں کبھی انہوں نے غور نہیں کیا؟ کیا غور نہیں کیا؟ مسخرات فی جو السماء، مسخرات کون سا فعل ہے؟ اسم مفعول ہے۔ مسخرات، وہ مسخر کیے گئے، فرما بردار کیے گئے، تابع کیے گئے اللہ کے حکم کے، اللہ کے حکم کے وہ تابع کیے گئے ہیں۔ فی جب السماء، آسمان کی فضا میں۔ ما یمسکہن الا اللہ، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے۔ ما یمسکہن، نہیں تھامے ہوئے ان کو، ما یمسکہن، نہیں تھامے ہوئے ان کو کوئی ذات الا اللہ، مگر اللہ تعالی۔ یہ قرآن مجید کا سوچ و بچار پیدا کرنے کا بڑا خوبصورت انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوئی بڑی لمبی لمبی باتیں نہیں کی یا بڑا کوئی فلسفہ بیان نہیں کیا، اتنی موٹی موٹی اور روزمرہ کی عام فہم مثالیں اللہ نے دی ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جاہل سے جاہل آدمی، ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی، بدو سے بدو آدمی فوراً بات کو سمجھتا ہے۔ اب یہ تو آج ہم نے سائنس پڑھ لی اور ہم کہتے ہیں جی جو بھی چیز فضا میں جاتی ہے اس کے نیچے گرنے کے 2 سبب ہو سکتے ہیں۔
فضا میں جو بھی چیز ہے اس کے نیچے گرنے کے دو سبب ہیں. ایک سبب تو یہ ہے کہ ہوا جو ہے یہ بڑی لطیف ہے، اس کے لیے ہیوی چیز کو اٹھانا، اس کا بوجھ اٹھانا ممکن نہیں. ہاں البتہ جس کا وزن ہوا کے وزن سے کم ہوگا، جس چیز کا وزن ہوا کے وزن سے کم ہوگا حجم کے اعتبار سے، وہ چیز اوپر اٹھ جائے گی، وہ نیچے نہیں گرے گی. مثال کے طور پہ بیلون ہے، ان میں ہوا بھرتے ہیں. بیلون کا جتنا والیوم ہے اتنے والیوم کی گیس ہوا لے لی جائے تو بیلون کا وزن کم ہو جائے گا، لہذا بیلون جو ہے وہ اوپر اٹھتا ہے، وہ نیچے نہیں گرتا. اتنے والیوم کی ہوا جو ہے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، بیلون کا وزن کم ہے لہذا وہ نہیں گرتا نیچے. دوسری چیز جو چیزوں کو نیچے گرانے والی ہے وہ زمین کی کشش ثقل، گریویٹی فورس کہتے ہیں اسے. زمین کی کشش ثقل ہے جو چیزوں کو اوپر نہیں جانے دیتی بلکہ وہ نیچے گرا دیتی ہے. موٹی سی بات ہے، عام فہم سی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی مثال دی. چھوٹی سے چھوٹی چڑیا جو ہے وہ بھی کم از کم 100 گرام کی تو ضرور ہوتی ہے، اور عقاب جو ہے وہ 4-5 کلو گرام کا یا 6 کلو گرام کا یا ایسے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. 100 گرام سے لے کے 4-5 یا 100 گرام سے لے کے 5-6 کلو گرام تک پرندہ جو ہے وہ ہوا میں اڑتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ نہ تو ہوا کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ پرندہ اڑتا رہے، پرندے کو تھام لے ہوا، اس قانون کے خلاف ہے. پرندے کو فوراً نیچے گر جانا چاہیے اپنے وزن کے اعتبار سے. اور پھر گریویٹی فورس کا جو لا ہے اس کے اعتبار سے بھی پرندے کو یا جو وزن اوپر جانے والا ہے اس کو فوراً نیچے آ جانا چاہیے. سوال یہ ہے کہ آخر کیا چیز ہے ان پرندوں میں جو ان کو ہوا میں تھامے رکھتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے پر اس طرح کے بنائے ہیں، اور پرندے کی دم اس طرح کی دو چیزیں ہیں جانور میں، ایک جانور کے پر اور دوسرے جانور کی دم. اور ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیلنس کیا ہے، اس طرح اعتدال میں رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا ہے پرندے کو، یا اس کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ اپنے پروں کے ساتھ ہوا کو نیچے دباتا ہے اور خود اوپر اڑتا ہے. اور پھر اوپر اڑنے کے بعد جب کچھ بلندی میں پہنچ جاتا ہے تو پھر ضروری نہیں کہ وہ پرندوں کو پھیلائے رکھے، اپنے پروں کو پھیلائے رکھے، بلکہ کچھ دیر کے لیے پرندے جو ہیں وہ اپنے پروں کو حرکت دیتے رہتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنے جسم کے ساتھ ملا لیتے ہیں، اپنے پروں کو بند کر دیتے ہیں. اولم یروا الی الطیر فوقہن، سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ یہ کس طرح اپنے پر پھیلاتے ہیں اور اپنے پروں کو سمیٹتے ہیں. اس پرندے کو فضا میں روکنے والی اور فضا میں تھامنے والی ذات کون سی ہے؟ صافات و یقبضن. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات و یقبضن، کیا انہوں نے پرندوں کو دیکھا نہیں اپنے اوپر صافات و یقبضن، کس طرح اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اور اپنے پروں کو سمیٹتے ہیں. تعجب کی بات یہ ہے کہ جب پر کھلے ہیں پھر تو ایک بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ وہ حرکت دے رہے ہیں، جس طرح آدمی پانی میں تیرتا ہے اور پانی سے اوپر رہتا ہے، ایک جواز ہے اس کا. لیکن جب پرندے اپنے پروں کو سمیٹ لیتے ہیں پھر ان کو کون سی چیز تھامے ہوئی ہے؟ خالص اللہ کی قدرت ہے. اور کتنی چھوٹی سی اور موٹی سی اللہ نے مثال دی ہے، نہ اس میں کوئی فلسفہ ہے نہ کوئی لمبی چوڑی باتیں ہیں. ایک مختصر سی آیت جس میں 8 یا 10 لفظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور اپنی قدرت کا بدرجہ عتم اظہار فرما دیا کہ لوگوں ذرا پرندے پہ غور کرو جو ہوا میں اڑ رہا ہے. اس پرندے کو تھامنے والا، اس پرندے کو ہوا میں روکنے والا کون ہے اللہ کے سوا؟ ما یمسکہن الا اللہ، اللہ کے سوا کون ہے جو اس کو تھامے؟
اور اگر یہ اللہ کی قدرت تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے تو پھر اللہ کی اس قدرت کو کیوں نہیں مانتے کہ اللہ قیامت قائم کر سکتا ہے، اللہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون۔ بڑا ہی پیارا اور بڑا اچھا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، جب اللہ تعالیٰ اپنی کسی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، تو اس کے بعد یہ بات ارشاد فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات۔ ان فی ذالک، اس میں کس میں؟ ذالک کا اشارہ پرندے کی مثال کی طرف۔ ان فی ذالک، اس پرندے کی مثال میں، لآیات، آیات کا واحد آیت، نشانی۔ آیات سے مراد یہ ہے کہ اس پرندے کی ایک مثال میں ایک نشانی نہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں۔ آیات، اگر تم غور کرو، تدبر کرو، سوچ بچار کرو، تو اس ایک پرندے کی مثال میں تمہارے لیے لآیات، بڑی نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے؟ لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی بات ماننے والے ہیں، اللہ پہ ایمان لانے والے۔ بہت سی نشانیاں کون سی ہیں اس میں؟ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ، یہ تو بڑا قرآن مجید پڑھنے میں، قرآن مجید پہ غور و فکر کرنے میں، تدبر کرنے میں، جیسے جیسے انسان پڑھے، غور و فکر کرے، تدبر کرے تو بڑا لطف آتا ہے۔ ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ اس طرح کر کے ہمارے غور و فکر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ذرا غور کرو کہ اس میں کیا کیا نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا توحید کی مثالیں دی ہیں۔ اب اللہ نے یہ بھی مثال دی ہے جس میں اللہ کی توحید بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر دنیا میں کوئی حضرت صاحب ہے، کوئی پیر صاحب ہے، کوئی کرنے والے، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، تو کسی سے کہیں کہ وہ اس طرح پرندے کو تھام کے دکھائیں فضا میں، یا اڑتے پرندے کو نیچے اتار دیں۔ اللہ کی توحید کی نشانی ہے اس میں، قیامت کے قائم ہونے کی نشانی ہے اس میں، اللہ کی قدرت کا ظہور ہے اس میں، بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے۔ ایک ایک چیز جو ہے اللہ کی قدرت کا جو مظہر ہے، اس سے اللہ کی توحید ثابت ہوتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہی تو چیلنج ہے جو اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ کہ انہیں کون تھامے ہوئے ہے۔ نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی ولی، نہ کوئی نبی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی درویش، نہ عالم، نہ فاضل، نہ جاہل، کسی کا کوئی دخل نہیں ہے اس میں سوائے اللہ کی ذات کے۔ جب ایک پرندے کو کوئی اڑا نہیں سکتا اللہ کے علاوہ، تو پھر انسانوں کی زندگی، انسانوں کی روزی، انسانوں کی اولاد، مرنا جینا، اس میں کسی دوسرے کا دخل کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نعمتوں کا اظہار فرمایا ہے کہ میں نے انسان پہ کیا کیا نعمتیں کی ہیں، اور انسانوں کو چاہیے کہ نعمتوں پہ غور و فکر کر کے، ان نعمتوں کو اپنے سامنے رکھ کے میرا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور قرآن مجید کا یہی اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا تک نہیں، قرآن نہ پڑھیں تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آئیں گی۔ یہ قرآن ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ یوں سوچو، یوں دیکھو، یوں سنو، ہر چیز کی طرف قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید نہ پڑھے انسان، قرآن مجید رہنمائی نہ کرے، تو انسان میں اور حیوان میں قطعاً کوئی فرق نہیں، جانور ہو جائے انسان۔ اور جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے وہ سچی بات ہے کہ جانور ہیں، انسان نہیں ہے وہ۔ کافروں کی زندگی دیکھ لیں آپ، جانوروں کی زندگی میں اور کافروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف یہ فرق ہے کہ وہ کوٹ اور پینٹ پہنتے ہیں اور ٹائی لگاتے ہیں۔ جانور جو ہے وہ اپنے کھرلی میں بندھا ہوتا ہے رسے سے، بس یہ فرق ہے ان کی زندگی میں، ان کے کھانے میں، ان کے پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، اور افزائش نسل کے معاملے میں، سیکس کے معاملے میں، سوائے جانور کے اور انسان کے کچھ بھی فرق نہیں ہے کہ ان کی شکل جو ہے وہ انسانوں کی ہے، ان کی شکل جانوروں کی ہے، اور کچھ بھی فرق نہیں ہے۔
یہ ہدایت، اخلاق، سوچ و سمجھ کی تعلیم اور یہ تربیت، یہ تو قرآن دیتا ہے. جو قرآن پڑھے گا اس کو یہ تعلیم اور تربیت حاصل ہوگی، اس کو اللہ انسان بنائیں گے، اس کو اللہ انسانیت سکھائیں گے. جو قرآن نہیں پڑھے گا وہ جانوروں کی زندگی بسر کرے گا، خواہ وہ مسلمانوں میں سے ہو، برائے نام مسلمانوں میں سے یا کافروں میں سے ہو. اللہ فرماتے ہیں واللہ جعل لکم، واللہ وہ اللہ ہی ہے، جعل بنایا، لکم واسطے تمہارے، من بیوتکم سکنن، تمہارے گھروں میں سے یا تمہارے گھروں کو، سکنن سکون کا ذریعہ، قیام کا ذریعہ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے سکون کے لیے، تمہارے رہنے کے لیے تمہیں گھر دیے ہیں. اللہ نے گھر دیے تمہیں رہنے کے لیے، قیام کے لیے تمہیں گھر دیے. اب کافر میں اور مسلمان میں فرق یہی ہے، کافر ساری زندگی یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں نے کمایا، میں نے بنایا، میرا گھر. مومن آدمی یہ سوچتا ہے، یا مومن آدمی کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو تم نے کمایا وہ بھی اللہ کا دیا ہوا، جو تم نے گھر بنایا وہ تمہارا نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے. اس گھر میں جو سکون تم کو دیا وہ بھی اللہ نے دیا. اب اس میں اللہ نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ گھر کا مقصد انسان کو سکون مہیا کرنا ہے. ایک گھر ہے، انسان اس پہ کروڑوں روپے خرچ کر دیتا ہے، یہ کمرہ فلاں مقصد کے لیے، یہ فلاں مقصد کے لیے، فلاں فرنیچر ہے، فلاں چیز رکھی ہے، فلاں چیز رکھی ہے، بڑی قیمتی چیزیں ہیں، سونے کے ٹائپ لگوا دیے، سونے کی چیزیں رکھ دی، چاندی کی چیزیں رکھ دیں، لیکن گھر میں جانے کو جی نہیں چاہتا، گھر میں سکون نہیں ہے. بچوں سے لڑائی ہے، بیوی سے لڑائی ہے، بے اعتمادی ہے، گھر میں وہ سکون اور آرام اور راحت نہیں ہے جس کے لیے اللہ نے دیا ہے. اس گھر کے مقابلے میں وہ جھونپڑی اچھی ہے جس میں انسان کی زندگی کے لیے سارا سامان موجود ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ دنیا کا مال دولت ہے، لیکن سکون اور راحت ہے جس کے لیے اللہ نے گھر دیے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گھر جن میں تم سکون سے رہتے ہو یہ میں نے تمہیں دیے ہیں، اور تم پہ فرض عائد ہوتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو، یا اللہ تو نے گھر دیا ہے. اور سچی بات یہی ہے کہ انسان جو پیسہ کماتا ہے اور جو پلاننگ کرتا ہے، منصوبہ بندی کرتا ہے، پیسہ جمع کرتا ہے، پیسہ انسان کے پاس محفوظ رہتا ہے، یہ ساری اللہ کی مہربانیاں ہیں. انسان کماتا جاتا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں 10 20 سال 25 سال کماتے رہے پیسہ، ساتھ ضائع ہوتا رہا، لگتا رہا. 25 سال کے بعد گئے اپنے ملک میں، جی ہاتھ صاف ہے، ہاتھ خالی ہے، جمع کچھ نہیں ہوا. پیسہ کمایا بڑا ہے لیکن پتہ نہیں کدھر گیا ہے. جب اللہ کی ناشکری اور نافرمانی ہوگی تو یہی ہوگا. اللہ کو دیتے نہ دیر لگتی ہے، نہ لیتے دیر لگتی ہے. نہ اللہ کو دینا مشکل ہے، نہ لینا مشکل ہے. جمع ہو گیا وہ بھی اللہ کا احسان، ضائع نہیں ہوا اللہ کا احسان. اور جمع شدہ مال سے کچھ انسان کے مقصد کی چیز بن گئی، گھر بن گیا یا بچوں کی تعلیم ہو گئی، وہ بھی اللہ کا احسان. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں رہنے کے لیے گھر دیے ہیں. انسان اپنے گھر کا شکر ادا کرے. سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا ہے 2 آدمیوں کا، اور ایک ان میں مشرک ہے، ایک موحد ہے، اور دونوں میں جھگڑا اسی بات کا ہے کہ یہ جو دنیا کا مال اور دولت ہے یہ میں نے خود کمایا ہے. دوسرا کہتا ہے نہیں بھائی یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے پہ اللہ کا شکر ادا کرو. دونوں باتیں کرتے رہتے آپس میں. وہ جو مومن آدمی ہے وہ نصیحت کرتا رہتا ہے کہ بھائی ایسا نہ ہو جائے کہیں اللہ کا عذاب آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارا پیسہ ضائع ہو جائے، کہیں اللہ تعالیٰ تم سے اپنی نعمتیں چھین نہ لیں. اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. بالآخر وہ نہیں جی نہیں، یہ تو ہمارے باپ دادا سے وراثت میں ملا ہے، ہم تو باپ دادا سے بڑے امیر چلے آ رہے ہیں، مربے ہیں ہمارے باپ دادا کے، اس کی وراثت سے ملا ہوا ہے. بالآخر وہی بات ہو گئی جس کی وہ مومن آدمی نصیحت کرتا تھا. اللہ کا عذاب آ گیا. باغ تھا ہرا بھرا، سرسبز، پھلدار، اور توقع تھی کہ اس سال بڑا پھل ملے گا.
بڑا سرمایہ اکٹھا ہوگا، بڑی تجارت ہوگی، اللہ کا عذاب آیا، باغ سارے کا سارا جل گیا، ختم ہو گیا، اور جب وہ اپنے اسے باغ کو دیکھا تو اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اور افسوس کرنے لگا کہ جو کچھ اس بھائی نے کہا تھا میں نے اس کی بات مان کیوں نہ لی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس کا جرم بتلایا وہ جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اس پہ سزا آئی، اللہ نے قرآن مجید میں بڑے ہی اچھے الفاظ میں اس پہ فرد جرم عائد کی، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، وَلَوْلَا، اور ایسا کیوں نہ ہوا، اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، جب تو اپنی جنت میں داخل ہوا۔ وہ جنت کیا تھی؟ اس کا گھر، جس گھر میں، جس باغ میں اس کا گھر بھی تھا، رہنا سہنا بھی تھا، اس کو اللہ نے باغ کہا ہے۔ اس کے رہنے سہنے کا گھر بھی، اس کی کھیتی باڑی بھی، اس کا پھل پھول بھی، جو کچھ بھی تھا، اس کو اللہ نے جنت فرمایا ہے کہ یہ تجھے میں نے جنت دی تھی دنیا میں۔ فرد جرم یہ ہے، تمہارا گناہ یہ ہے، اس دخلتا، جب تو اپنے گھر میں داخل ہوا، قلت ما شاء اللہ، تو نے اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کیا؟ تو نے ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا؟ ماشاء اللہ، اللہ نے اچھا گھر دیا ہے مجھے، ماشاء اللہ، اللہ نے مجھے بیوی بچے دیے ہیں، ماشاء اللہ، اللہ نے مجھے صحت دی ہے، ماشاء اللہ، اللہ نے مجھے ماں باپ دیے ہیں نیک، الحمدللہ اللہ نے اسلام دیا ہے ہمیں، ماشاء اللہ، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رسول دیے ہیں ہمیں، ماشاء اللہ، اللہ نے قرآن کی نعمت دی ہے ہمیں۔ یہ ساری نعمتیں ہیں، ہزار ہا نعمتیں ہیں جن پہ انسان تو ہر وقت ہر لمحے ماشاء اللہ کہتا رہے، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، الحمدللہ کہتا رہے، اللہ کا شکر ادا نہیں ہوتا۔ اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، یہ چھوٹی چھوٹی انگلیاں اور ہاتھ جنہیں ہم ہر وقت حرکت دیتے رہتے ہیں، معمولی ہی چوٹ آ جائے اس انگلی پہ، انگلی کو حرکت دیتے ہوئے اتنی تکلیف ہوتی ہے اور اتنی ٹیس اٹھتی ہے کہ انسان ایسے چیخ اٹھتا ہے۔ یہ چھوٹا سا ایک دانت ہے، اس میں انسان درد ہو جائے انسان کو دانت میں، ساری رات انسان سو نہیں سکتا۔ سب سے شدید ترین تکلیف انسان کو گردوں کی ہوتی ہے، گردے بھی کام کرتے رہتے ہیں، دل بھی کام کرتا رہتا ہے، دانت بھی کام کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ خون جو ہے وہ پمپ ہوتا رہتا ہے سارے جسم میں، پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، پوری ایک فیکٹری ہے انسان کے اندر جو اپنا اپنا کام کر رہی ہے۔ لیکن کبھی ہم نے شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے، جسم کا ہر عضو جو ہے وہ تیرے حکم سے اپنا آپ کام کر رہا ہے۔ آنکھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے وائپر لگائے ہوئے ہیں، اور ایک منٹ میں یہ وائپر کتنی دفعہ ان آنکھوں کو صاف کرتا ہے، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ لبریکیٹ کرتے ہیں آنکھوں کو، آنکھیں خشک نہیں ہوتی انسان کی۔ اور ایسی یہ تو وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم محسوس کرتے ہیں، واللہ انسان کے جسم میں ہزار ہا چیزیں نہیں، لاکھوں ہا چیزیں ایسی ہیں جو اپنے آپ کام کر رہی ہیں، ہمیں ان کا علم تک نہیں ہے۔ برین کا کتنے % ڈاکٹروں نے ابھی تک دریافت کر لیا ہے؟ برین تو وہ چیز ہے جس کی دریافت ابھی تک مکمل طور پہ نہیں ہو سکی، اور ہر چیز انسان کی اس کے جسم میں کام کر رہی ہے، اور یہ چیز جو ہے ہمیں قرآن بتاتا ہے، اور وہی چیز ہے جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ لوگوں، ہم نے تمہیں دل دیا، دماغ دیے، کان دیا، یہ ساری چیزیں ہم نے دی تمہیں، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، جو تم شکر کرتے ہو بڑا ہی تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے جو شکر کرتے ہو۔ شکر کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کے دین کو غالب کرنے میں ایک لمحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضائع نہیں کیا۔ راتوں کھڑے ہو کے دیر تک اللہ کے حضور نوافل ادا کرتے رہتے، حتیٰ کہ پاؤں میں ورم آ جاتا، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا کہ یا رسول اللہ آپ آرام کر لیجئے، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو جواب یہی ہوتا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ اب بھی شکر کم ہے، شکر تو مجھ سے ہو نہیں رہا، شکر کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ ساری ساری رات اللہ کے حضور کھڑے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اس کے باوجود جواب یہ ہے کہ میں اللہ کا شکر کیوں نہ کروں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
یہ وہ ساری نعمتیں ہیں جو اللہ نے دی ہیں. اللہ کی ہر نعمت پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. آگے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمْ اور بنایا واسطے تمہارے من جلود الانعام. جلود کا واحد جلد. جلد کا معنی کھال، سکن، کھال. انعام مویشی. وہ اللہ ہی ہے جس نے مویشیوں کی کھال سے بنائے تمہارے لیے بیوتن بیت، گھر. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں یہ تعلیم دی، جس نے تمہیں یہ طریقہ سمجھایا، جس نے یہ تمہیں بتایا کہ یہ جو مویشی ہیں، جانور ہیں، انہیں جب ذبح کرو، ان کا گوشت تم استعمال کر لو تو ان کی کھالوں کو ضائع نہ کرو بلکہ اپنے استعمال میں لاؤ. مویشیوں کی کھالوں کو اپنے استعمال میں لاؤ، ان سے خیمے بنا لو تاکہ جب تم سفر پہ جاؤ تو تمہیں یہ دیواروں والا گھر نہ بنانا پڑے سفر کے دوران، بلکہ ہلکا پھلکا خیمہ یا ٹینٹ جو ہے وہ بنا کے ان کھالوں کا اپنے ساتھ لے جاؤ. اللہ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلَ لَكُمْ، میں نے کیا یہ تمہارے لیے. دیکھیے کیسی تعلیم دی ہے. کافر یہ کہتا ہے کہ نہیں جی یہ تو میں نے جانور ذبح کیا، میں نے کھال اتاری، میں نے دباغت کی، میں نے کھال کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا. ٹینٹ میں نے اپنے دماغ سے سوچا کیسے بنانا ہے، اپنی عقل سے میں نے بنایا اسے. اللہ کہتے ہیں نہیں یہ میں نے بنایا ہے، یہ میں نے تمہیں دیا ہے. اس لیے کہ جانور پیدا کرنے والا اللہ، جانور کی ملکیت دینے والا اللہ، عقل دینے والا اللہ، منصوبہ بندی اور بتانے والا اللہ، اور پھر اس کے وسائل پیدا کرنے والا اللہ. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے. یہ بیت جو تم نے بنایا ہے یہ میں نے بنایا ہے. یہ جو خیمہ یا ٹینٹ تم نے بنایا ہے یہ میں نے بنایا ہے. یہ جو ہوائی جہاز تم نے بنایا ہے یہ میں نے بنایا ہے. یہ جو کار تم چلا رہے ہو یہ تم نے نہیں خریدی، یہ میں نے خریدی ہے، یہ میں نے دی ہے تمہیں. یہ جو پیسے اور دولت تم کماتے ہو یہ تم نہیں کماتے، یہ میں تمہیں دیتا ہوں. یہ ہے وہ تعلیم جو ایک مسلمان کو ہر وقت ذہن میں رہتی ہے، اور پھر راستہ انسان کا سیدھا ہو جاتا ہے. ایک ایک چیز دی ہوئی اللہ کی، ملازمت اللہ کی دی ہوئی، پیسے اللہ کے دیے ہوئے، صحت اللہ کی دی ہوئی، اولاد اللہ کی دی ہوئی، بیوی اللہ کی دی ہوئی، گھر اللہ کا دیا ہوا. جب یہ باز نشین ہو جائے تو پھر نافرمانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو مالک ہے جو وہ کہے وہ کرنا ہے. کفیل جب تنخواہ دیتا ہے تو کفیل جو کہتا ہے وہ انسان کرتا ہے. تو جب اللہ دینے والا ہے، ہر چیز اللہ کی ہے، تو پھر اپنی مرضی سے کیوں استعمال کی جائے؟ جب یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں تو پھر انسان کی زندگی کا راستہ جو ہے وہ بالکل سیدھا ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ مویشیوں کی کھالوں سے میں نے تمہارے لیے گھر بنائے. آگے اللہ فرماتے ہیں تستخفونہا، تستخفون. حاکم میر خیمے کے لیے تستخفونہا. خفیف کسے کہتے ہیں؟ اردو میں خفیف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہلکی چیز، ہلکی پھلکی. اللہ فرماتے ہیں تستخفونہا، تم انہیں ہلکا محسوس کرتے ہو. کنہیں؟ ان خیموں کو. یہ جو خیمے میں نے تمہیں دیے تستخفونہا، انہیں تم ہلکا پاتے ہو اٹھانے میں. یوم ظعنکم، یوم ظعنکم، جس دن تم روانہ ہوتے ہو سفر پہ، جس دن تم کوچ کرتے ہو سفر پہ اور اپنے ساتھ ٹینٹ اور خیمہ لے کے جاتے ہو، تو تمہاری جہاں مرضی ہوتی ہے اس کو لگا دیتے ہو، جہاں مرضی ہوتی ہے اس کو اٹھا کے اپنے اونٹ پہ رکھ لیتے ہو. تستخفونہا، تم اس کو ہلکا پاتے ہو. یوم ظعنکم، جس دن تم کوچ کرو اپنے سفر پہ. یوم اقامتکم، اور پھر جس دن تم قیام کرو سفر کے دوران، جہاں کہیں جا کے تم نے رات بسر کرنی ہے، قیام کرنا ہے،
وہاں بھی تمہارے لیے اس خیمے کو اتار کے نصب کرنا، گاڑ دینا بڑا آسان کام ہے۔ سفر کے دوران بھی اور قیام کے دوران بھی تمہارے لیے یہ خیمہ بڑا آسان ہے، اس کو اٹھانا اور لگانا اور لپیٹنا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں تیسری بات، وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اسواف واحد کیا ہے؟ صوف، واحد اس کا صوف ہے۔ صوف کہتے ہیں اون کو۔ کس کی اون؟ سب سے زیادہ اون کس پہ ہوتی ہے؟ بھیڑ پہ۔ بھیڑ کے جو بال ہیں ان کو عربی میں صوف کہا جاتا ہے، اسواف اس کی جمع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تیسرا انعام میرا یہ ہے کہ من اسوافہا، ہا کی ضمیر انعام کی طرف، مویشیوں کی اون مراد ہے، مویشیوں سے بھیڑیں، بھیڑوں کی اون، وَأَوْبَارِهَا، اوبار کا واحد وبر، وبر کہتے ہیں اونٹ کے بالوں کو، ہا کی ضمیر انعام کے لیے۔ اب یہ انعام کی مختلف قسمیں ہیں، پہلا اللہ نے بھیڑ کا ذکر فرمایا، پھر اونٹ کا، پھر بکری کا۔ بھیڑ کے بالوں کو صوف کہا جاتا ہے، اونٹ کے بالوں کو وبر کہا جاتا ہے، لہذا اونٹ کے بالوں کا ذکر کیا۔ وَأَوْبَارِهَا، اور اونٹوں کے بال، وَأَشْعَارِهَا، اشعار کہتے ہیں بکری کے بالوں کو۔ تینوں کا ذکر اللہ نے فرمایا، بھیڑوں کے بال، اونٹوں کے بال اور بکریوں کے بال۔ کیا ہے انہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اساساً، یہ تمہارے گھر کے استعمال کی چیزیں بنتی ہیں اس سے۔ کتنی واللہ چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ نے ہمیں بتائی ہیں۔ کس طرح ایک بڑا آدمی باپ اپنے بچے کو بتاتا ہے، بیٹا یہ دیکھو یہ قلم ہے، یہ دوات ہے، یہ کاغذ ہے، اس پہ لکھتے ہیں، یہ کتاب ہے، اسے پڑھتے ہیں۔ ایک جب بچہ انسان کے پاس ابتدا میں بیٹھتا ہے تو باپ جو ہے وہ ایک ایک چیز کو الگ الگ، بیٹا یہ سلیٹ ہے، یہ سلیٹی ہے، یہ پینسل ہے، یہ ربڑ ہے، اس کو یوں استعمال کرتے ہیں، یوں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح نہیں اللہ نے بتایا ہمیں؟ کہاں انسان کی عقل گئی؟ اللہ ہے جس انسان نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، قرآن کو نہیں پڑھا، سب سے بڑا جانور اور بڑا بے نصیب اور سب سے اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا وہ آدمی ہے جس نے قرآن نہیں پڑھا۔ اور اپنی اولاد پہ سب سے بڑا ظلم کرنے والا وہ آدمی ہے جس آدمی نے اپنی اولاد کو قرآن نہیں پڑھایا، جس نے اپنی اولاد کو قرآن سے محروم رکھا، جس آدمی نے قرآن کی تعلیم نہیں دی اپنی اولاد کو، سب سے بڑا ظالم ہے اپنی اولاد کے حق میں۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کہ دیکھو یہ بھیڑیں ہیں تمہاری، ان سے تم یہ فائدہ اٹھاتے ہو، ان کا گوشت کھاتے ہو، ان کی کھالوں کو تم یوں استعمال کرتے ہو، ان کے بالوں کو یوں استعمال کرتے ہو، یہ تمہارے اونٹ ہیں، ان کی کھالوں کو تم یوں استعمال کرتے ہو، ان کی ہڈیوں کو تم یوں استعمال کرتے ہو، ان کے گوشت کو تم یوں استعمال کرتے ہو، ان کے بالوں کو یوں استعمال کرتے ہو، یہ تمہاری بکریاں ہیں، انہیں تم ذبح کرتے ہو، ان کے سے فائدہ اٹھاتے ہو، ان کے بال تم استعمال کرتے ہو، کھال استعمال کرتے ہو، گوشت کا استعمال کرتے ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز جس طرح بچے کو سمجھائی جاتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے عقل مند انسانوں کو بتائی۔ کتنا بے نصیب انسان ہے جو اللہ کی اس تعلیم سے محروم ہے، جس نے اللہ کی یہ تعلیم حاصل نہیں کی ہے زندگی میں۔ فرمایا کہ مویشیوں میں سے بھیڑوں کے بال، مویشیوں میں سے اونٹوں کے بال، مویشیوں میں سے بکریوں کے بال اساساً تمہارے گھر کا اثاثہ ہے، تمہارے گھر کا سامان ہے۔ رسیاں بناتے ہو، کمبل بناتے ہو، بلیکٹ بناتے ہو، ٹینٹ بناتے ہو، سویٹر بناتے ہو، کتنی دنیا جہان کی ساری چیزیں تم ان بالوں سے بناتے ہو۔ ذرا آپ 1400 سال پہلے کا معاشرہ جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں، جب انسان کی زندگی کا سارا بسر اوقات ہی ان چیزوں پہ تھی۔ کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس کے پاس بکریوں کا ریوڑ نہ ہو، کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس کے پاس اونٹ نہ ہو، کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جس کے پاس بھیڑیں نہ ہوں،
وہ آدمی غریب تصور ہوتا تھا یا بہت ہی بے کس تصور ہوتا تھا جس کے پاس اونٹ نہ ہو، اور ان کی زندگی کا سارا بسر اوقات انہی چیزوں پہ تھی، ان کے دودھ پہ، ان کے گوشت پہ، اور ان کے کھالوں پہ، ان کے بالوں پہ، کپڑے بھی بنانے ان سے، اپنے بلینکٹ بنانے ان سے، اور اپنے ٹینٹ وغیرہ بنانے ان سے، رسیاں وغیرہ بنانی انہی سے، ساری چیزیں انہی سے، گھر کے سامان کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے گھر کا اثاثہ، گھر کے استعمال کی مفید چیزیں جو ہیں ان کے بالوں سے بناتے ہو، کھالوں سے ٹینٹ بناتے ہو، گوشت ان کا کھانے کے لیے استعمال کرتے ہو، ومتان، اور بہترین سامان زیست ہے تمہارے لیے ان جانوروں میں۔ زندگی کے بڑے فائدے ہیں ان جانوروں میں، ان مویشیوں میں تمہارے لیے جو اللہ نے پیدا کیے ہیں تمہارے لیے، الہین، ایک مدت مقرر تک، یعنی تمہاری موت تک، جب تک تمہاری زندگی ہے تم استعمال کرتے رہتے ہو انہیں، تم ان سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہو، اپنے گھر کے استعمال کی چیزیں بھی بناتے ہو، اور اس کے علاوہ بھی اپنی زندگی میں جن چیزوں سے تمہیں فائدہ حاصل ہوتا ہے تم ان کے لیے استعمال کرتے ہو انہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ دوسری نعمتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، واللہ وہ اللہ ہی ہے، جعل جس نے بنایا، لکم واسطے تمہارے، ظلالا سایہ، کس چیز سے؟ مما خلق، اس چیز سے جو اس نے پیدا کی۔ اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سائے کو بھی اپنی نعمت بتایا ہے۔ جو سایہ، جس سائے کے نیچے تم بیٹھتے ہو، جی بڑی دھوپ ہے، اب آپ اندازہ لگائیے آج کل تو اے سی آ گیا اور گھروں کے اندر انسان کو بڑی راحت اور آرام ملتی ہے۔ ذرا آج سے 10 یا 15 یا 20 سال پہلے جو پاکستانی ہندوستانی لوگ ہیں اپنے معاشرے کا تصور کر لیجئے، تپتی دھوپ، وہاں دیہاتوں میں اس وقت تو بجلی بھی نہیں تھی، پنکھے بھی نہیں تھے، تو بڑے بوڑھے یہی کہتے تھے اچھا جی فلاں درخت بڑی گہری اس کا سایہ ہوتا ہے اور بڑی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے۔ این جب 12 بجتے تھے، زور کا وقت ہوتا تھا، تو لوگ باہر نکل کے درختوں کے سائے تلے آگے بیٹھ جاتے تھے کہ جی ذرا ہوا چلے، پسینہ خشک ہو جائے، بڑا اچھا سایہ ہے فلاں درخت کا، یا فلاں جگہ بڑا ٹھنڈا سایہ آتا ہے، وہاں جا کے بیٹھ جائیں۔ ذرا اس وقت کا تصور ذہن میں لائیے اور اس سے 1400 سال پہلے چلے جائیے، تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا پورا پورا احساس ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سائے کو نعمت کے طور پہ کیوں پیش کیا۔ اے سی نہیں تھے، بجلی کی سہولتیں نہیں تھی، یہ پنکھے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت اللہ کی ٹھنڈی ہوا اور اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی جس کو لوگ استعمال کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ یہ جو سایہ تم استعمال کرتے ہو، یہ کس نے بنایا تمہارے لیے؟ یہ سایہ اللہ نے دیا تمہیں، اور کس چیز سے دیا؟ مما خلق، جن کو اللہ نے پیدا کیا زمین سے۔ یہ درخت جو ہے جن کے سائے میں تم بیٹھتے ہو، اللہ نے بنائے یہ سائے۔ اور پھر اس وقت کی بات ہی نہیں بلکہ اس کے بعد بھی جب انسان سفر پہ جاتا ہے، انسان کہتا ہے چھتری ساتھ لے لیں۔ یہ عقل کس نے دی انسان کو سائے کے لیے؟ دیوار کا سایہ ہے، مکان کا سایہ ہے، یا دوسرے سائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مما خلق، جو اللہ نے بنایا۔ یہ گھر بھی اللہ نے بنایا، یہ درخت بھی اللہ نے بنایا، یہ دیوار کا سایہ بھی اللہ نے دیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں مما خلق، یہ ساری چیزیں میں نے بنائی اور میں نے تمہیں سایہ دیا جس سایہ میں تم بیٹھ کے آرام کرتے۔ یہ بھی نعمت ہے تمہارے لیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، وَجَعَلَ اور بنایا واسطے تمہارے، مِّنَ الْجِبَالِ پہاڑوں سے، أَكْنَانًا چھپانے کی جگہ، پناہ گاہ بنائی تمہارے لیے پہاڑوں میں۔ قوم سمود تھی جو پہاڑوں میں اپنے گھر بناتی تھی، اور اس کے بعد بھی پہاڑوں کی غاروں میں انسان اپنے دشمن سے پناہ لیتے، دوران سفر گرمی سے یا سردی سے بچنے کے لیے پناہ لیتے، اور آج بھی پہاڑوں کا استعمال بہت کیا جاتا ہے فوجوں کو محفوظ کرنے کے لیے، اسلحہ کو محفوظ کرنے کے لیے، جہازوں کو محفوظ کرنے کے لیے، آج بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ چیز بات نہیں ہے کہ جو اللہ نے باتیں بیان فرما دیں
وہ 1400 سال پہلے کے لیے تھیں، آج ان کا فائدہ ختم ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پناہ گاہیں تم بناتے ہو پہاڑوں میں، یہ پناہ گاہیں بھی ہم نے دی تمہیں، پہاڑ ہمارے بنائے ہوئے، ان میں غاریں ہماری بنائی ہوئی، ان میں تحفظ اور ان میں آرام دینے والے ہم ہیں تمہیں، اس پہ بھی تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلًا، وَجَعَلَ اور بنایا لَكُمْ واسطے تمہارے سرابیل، اس کا معنی قمیص بھی ہے اور پوشاک بھی ہے یا لباس بھی ہے، اور ہم نے بنایا تمہارے لیے لباس، لباس تو درزی سیتا ہے، لباس تو درزی بنا کے دیتا ہے، کپڑا انسان خود خریدتا ہے، دکان سے لے کے آتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہم تمہیں دیتے ہیں۔ اگر ہم پیسہ نہ دیں کہاں سے خریدو گے؟ اگر ہم یہ تعلیم نہ دیتے درزی کو تو درزی کیسے یہ کپڑے سیتا؟ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے لباس، تقیکم، تقی وہ بچاتا ہے، یعنی لباس تم کو حرّا گرمی سے، وہ لباس تمہیں گرمی سے بچاتا ہے۔ ویسے تو لباس سردی سے بھی بچاتا ہے، بلکہ آج کل زیادہ استعمال تو لباس کا سردی کے زمانے میں ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا علماء نے یہی لکھا کہ چونکہ قرآن مجید مکہ میں نازل ہوا یا مدینہ میں حجاز میں نازل ہوا، اور اس وقت کے اعتبار سے سردی کا وہاں کوئی تصور ہی نہیں تھا، گرمی ہی گرمی تھی، گرمی میں سفر کے دوران چادریں یا اس طرح کے لباس دوسرے لے کے نکلتے وہ، اور اس سے اپنے گرمی سے بچاتے اپنے آپ کو، لہٰذا اللہ نے یہاں ذکر تو صرف گرمی کا کیا ہے ان کے موسم اور حالات کے حوالے سے، اس وقت کے حالات کے حوالے سے، لیکن جب گرمی سے بچاتا ہے تو سردی سے بھی بچاتا ہے، دونوں باتیں ہیں۔ لہٰذا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی میرا احسان ہے، یہ بھی میری نعمت ہے کہ ہم نے تمہیں لباس دیا جس لباس سے تم موسم کی شدت سے بچتے ہو، سردی کی شدت سے بھی اور گرمی کی شدت سے بھی بچتے ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بَسَرَابِيلَ، اور تمہیں وہ لباس بھی دیا، تقیکم، جو تمہیں بچاتا ہے، باسکم، لڑائی کے دوران، تمہاری لڑائی میں تمہیں بچاتا ہے، مراد ہے درہ، یا آج کل جتنے بھی لباس یا چیزیں انسان کے دفاع کے لیے استعمال ہوتی ہیں، انسان اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ ساری چیزیں اس سے مراد ہیں کہ یہ چیزیں بھی ہم نے تمہارے لیے بنائی ہیں، ہم نے تمہیں دی ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کذالک یتم نعمتہ، کذالک، اسی طرح، کس طرح؟ یہ اللہ تعالیٰ نے صرف زندگی کے ایک پہلو کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ تمہارے رہنے سہنے کے اعتبار سے ہم نے تمہیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں، صرف انسان کی بود و باش کے حوالے سے کہ تمہارے رہنے کے لیے مکان ہے، اور پھر تمہارا اثاثہ ہے گھر کا، تمہارے متاع کی چیزیں ہیں، تمہارے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، تمہارے پہننے کی چیزیں ہیں، انسان کے بود و باش کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری میری نعمتیں ہیں تمہارے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک، جس طرح تمہاری بود و باش میں ہم نے ہر طرح کی نعمتیں تمہیں دے دیں، چھوٹی چھوٹی بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پہ گنوائی ہے، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح تمہاری زندگی کے ہر پہلو میں، تمہاری زندگی کے ہر پہلو میں کذالک یتم نعمتہ، وہ اپنی نعمتیں مکمل کرتا ہے تمہارے اوپر، اس نے اپنی نعمتیں دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں اس نے تمہیں زندگی کے سارے پہلوؤں میں۔ نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، لعلکم، تاکہ تسلمون، کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، جمع مذکر حاضر کا ہے، سلامہ کا معنی، سلامہ کا معنی فرما بردار ہو جانا، مسلم کا معنی ہے فرما بردار،
لعلکم تسلمون، یہ ساری نعمتیں میں نے تمہیں اس لیے گنوائی ہیں کہ تم اللہ کے فرما بردار بن کے رہو، تم اللہ کے فرما بردار بن کے رہو۔ شکر یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزارتے۔ یہ نعمتیں جو ایک ایک اللہ ہمیں گنواتے ہیں، پانی نعمت ہے، میرا سایہ نعمت ہے، یہ تمہارے شلوار قمیض میری نعمت ہے، یہ ٹوپی میری نعمت ہے، یہ گھر کے بستر میری نعمت ہے، تمہارے گھر میری نعمت ہے، تمہارے خیمے اور ٹینٹ میری نعمت ہے، یہ مویشی میری نعمت ہے۔ یہ ساری نعمتیں گنوانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کی فرما برداری کرو، ان نعمتوں پہ جو اللہ کہتے ہیں ویسی اپنی زندگی بسر کرو۔ شکر میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ دونوں چیزیں مطلوب ہیں، زبانی شکر بھی اور عملی شکر بھی۔ زبانی شکر بھی مطلوب ہے اور عملی شکر بھی مطلوب ہے۔ زبانی شکر یہ ہے کہ انسان افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الشکر الحمدللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بہترین شکر کا کلمہ وہ ہے الحمدللہ۔ جب اللہ کی کوئی نعمت انسان کے سامنے آئے، اللہ کوئی نعمت دے یا اللہ کی نعمت کی طرف دھیان جائے تو انسان فوراً زبان سے الحمدللہ کہے۔ اور زبان سے شکر یہ بھی ہے کہ جتنی بھی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، کھانا کھائے تو الحمدللہ الذی اطعمنا، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھانا کھلایا۔ کپڑا پہنے الحمدللہ الذی کسانی، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے پہنایا۔ اللہم باسمک اموت، بستر پہ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ تیرے نام سے میں جا رہا ہوں۔ جب انسان صبح کو اٹھے تو الحمدللہ الذی احیانا، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں دوبارہ زندگی دے دی، جس نے ہمیں اٹھا دیا۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے دعائیں سکھائی ہیں، ہر موقع کی دعا کو پڑھنا یہ اللہ کا شکر ہے۔ صبح و شام کے اذکار کرنے اللہ کا شکر ہے، نماز کے بعد کے اذکار یہ اللہ کا شکر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگنی چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے یہ کہا کہ ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک وعلی حسن عبادتک۔ اللہم اعنی، یا اللہ تو میری مدد فرما، علی ذکرک و شکرک، یا اللہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں۔ انسان کا زبانی شکر یہ ہے کہ انسان نعمتوں کو دیکھ کے ماشاء اللہ اور الحمدللہ کہے، انسان کی نعمتوں پہ زوال نہیں آئے گا، اللہ نعمتیں واپس نہیں لے گا، اللہ نعمتیں چھینے گا نہیں۔ اللہ کی ناشکری کریں گے، اللہ کی نعمتوں پہ الحمدللہ نہیں کہیں گے، اللہ اپنی نعمتیں واپس لے لے۔ اور عملی شکر یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ہر معاملے میں رضا کو سامنے رکھے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ ہر کام کرنے سے پہلے انسان یہ سوچے کہ اللہ ناراض تو نہیں ہوں گے میری اس بات سے، اللہ میرے اس کام سے ناراض تو نہیں ہوں گے۔ انسان وہ کام کرے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کا رسول راضی ہوتا ہے۔ نمازیں ہیں جو ہمارے لیے بڑی مشکل ہیں، 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنا، انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، اللہ نے خود فرما دیا کہ یہ 5 نمازیں جو ہیں یہ بڑی بھاری ہیں، یہ بڑی بھاری ہیں، بڑی مشکل ہیں۔ لکبیرۃ الا، مگر علی الخاشعین، ان لوگوں کے لیے بڑی سہل ہے، بڑی آسان ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے فجر کا، پھر وہ پہلو پلٹتا رہتا ہے، نیند نہیں آتی، کہیں نماز ضائع نہ ہو جائے۔ اور جو اللہ سے ڈرنے والا نہیں، اللہ کو بھولا ہوا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے والا نہیں، اس کو جاگ آتی نہیں، نماز ضائع ہو جاتی ہے، نماز کی پرواہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری عبادات ہیں، والدین کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں،
اپنے عزیز و اقارب کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کی جائے تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہ کی جائے تو اللہ کی ناشکری۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں میں نے تم پہ مکمل کر دیں۔ ہدایت کے لیے دیکھیں تو کون سی کسر اللہ نے باقی چھوڑی ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بود و باش کے لیے یہ بتایا، چھوٹی چھوٹی بات بتائی، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، تم یہ بھی استعمال کرتے ہو، یہ بھی استعمال کرتے ہو، یہ بھی استعمال کرتے ہو۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے پہلو سے کون سی کسر باقی چھوڑی؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کو ادا نہیں کیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تبلیغ ادا نہیں کیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچایا نہیں امت تک؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت نہیں ارسال فرمائی ہمارے لیے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد علماء کا سلسلہ ختم کر دیا؟ کون سی چیز ایسی ہے جس کے بارے میں انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے معاملے میں یہ نعمت نہیں دی ہمیں، یا یہ کسر رہ گئی؟ ہر طرح کی نعمت اللہ نے پوری فرما دی، اور اس کے بعد فرمایا کہ ساری نعمتیں میں نے تمہارے اوپر اس لیے کی ہیں لعلکم تسلمون، تاکہ تم میرے فرما بردار بن جاؤ۔ یہ ہے مطلوب۔